کاتب وہی قرآن لکھنے والا امیر معاویہ ہے، اس جیسا کوئی. پھر حضرت کاتب کون تھا؟ جو کاتب ہے اس کا نام ضرور لیتا آدمی. اب میرا خط جو لکھے گا میں اس کو بلاؤں گا نا، تو ادھر خط لے یہ بھائی. تو اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں معاویہ آؤ کہ کاتب لکھو یہ کتاب. اب 14 صدی بعد کوئی کہے کہ معاویہ کا نام ٹھیک نہیں ہے، اس نے معاویہ پہ اعتراض بعد میں کیا، پہلے رسول اللہ پہ اعتراض کیا. نعوذ باللہ، نام غلط تھا تو نبی نے بتلایا نہیں. اتنی بڑی شخصیت معاویہ، اس ستارے کو کہتے ہیں رات کی تاریکی ہو نا، رات کی تاریکی، سورج اس رات کی تاریکی میں جب چاند نکلے نا، چاند کے گرد ستارے چمک رہے ہوں، زمین سے کوئی کتا دیکھے نا تو وہ بھونکے. اب اس کی بھونک سے وہ کوئی تو نہیں سکتا، لیکن بھونکتا ہے ان ستاروں کو دیکھ کر. اب اس ستارے کو معاویہ کہتے ہیں. بھونکنے والے دو قسم کے، ایک بھونکنے والے جس 4 پاؤں والے اسے کتا کہتے ہیں، اور 2 ٹانگوں والے اسے رافضی کہتے ہیں. آپ خود ذرا اپنے ذہن میں خود سوچیں، اگر معاویہ کا نام غلط تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے صحابی کے کرام کے نام تبدیل کیے. اگر معاویہ کا نام غلط تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں تبدیل کیا؟ اگر کوئی کہے کہ معاویہ کا نام غلط ہے تو پہلے وہ اعتراض کس پر کر رہے؟ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کر کے اور ادھر بیٹھا اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ بڑا عالم ہے بڑا. یہ تو کوئی ہے. اور آج 1400 سال بعد کہہ رہے کہ یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، یہ بھی میں ٹھیک ہوں. آپ خود سوچو، 1400 سال خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. اللہ کے محبوب جس کی گواہی دے، قرآن جس کی گواہی، وہ سب غلط. 1400 صدی بعد کو لوٹ کے کہے کہ میں تحقیق کر رہا ہوں. اور جو یاد رکھیے، جو امیر معاویہ پہ تحقیق کرتا اس کے پاس قرآن نہیں ہے. اسی وجہ سے روافض کے پاس قرآن نہیں ہے. من قول الائمۃ ان القرآن مبدل کثیر ولا قسم منه کثیر وبدل کثیر. اصول کافی کی 4 روایتوں کے اندر یہ لکھا ہے یہ قرآن اصل نہیں ہے. کیوں؟ جب حضرت معاویہ سے بغض ہوا نا تو اللہ نے قرآن چھین لیا. اور آخری بات، میری اگر آپ سے لڑائی ہو، اس سے لڑائی ہو نا، تو میری کوشش ہوتی ہے اس کو سب سے قیمتی نقصان کر دوں. کیوں؟ کہ میں کہتا ہوں اس سے لڑائی ہو، سب سے قیمتی چیز اس سے چھینوں. اور صحابی کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے افضل لوگ ہیں، اولیاء اللہ ولی ہیں ہر اعتبار سے. اور جب ان کے بارے میں آتا ہے نا کوئی جنگ تحقیق کرتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں نا، تو من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، اللہ اس کے مقابلے میں آ جاتے ہیں جنگ لڑنے کے لیے. جب اللہ جنگ لڑتا ہے تو اللہ بھی قیمتی چیز، اور انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز ہے ایمان ہے. اسی وجہ سے جس آدمی نے صحابہ پہ تحقیق کی ہے نا، اس نے آتے زمانے کے ساتھ قرآن پہ بھی تحقیق کی ہے، شریعت پر بھی تحقیق. اس نے کہا یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، وجہ کہ ایمان مجھ سے نکل گیا، اللہ نے اس کے ایمان کو سلب کر لیا. تو یاد رکھیے، اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں، اپنے بچوں کو حدیث سکھائیں، اور اپنے بچوں کو ضرور صحابہ کرام کی تعلیم دیں. دیکھو آج ہمارے بچوں کو بھی پتہ ہے کھلاڑی کون سے کیپٹن ہے، کون سے کیا ہے، لیکن ہمارے بچوں کو یہ نہیں پتہ کہ صحابہ کرام خلافت راشدہ کس سے کہتے ہیں، اور 4 وہ کیوں 4 ہیں، 5 کیوں نہیں. اس کی وجہ ہمیں بھی نہیں پتہ، ہمارے بچوں کو کیا پتہ ہوگی. کبھی ہم قاری صاحب کے پاس بیٹھے نہیں، ہم نے دنیا سب کے لیے وقت دیا، دین کے لیے وقت نہیں دی. آخری بات، کائنات میں سب سے قیمتی اللہ کے ہاں جو ہے نا، اللہ کے ہاں کائنات میں سب سے قیمتی چیز انبیاء کی ذات ہے، اور مخلوق کے علاوہ سب سے قیمتی چیز دین ہے. اللہ نے اپنا دین کسی نبی پہ قربان نہیں کیا، تمام نبیوں کو دین پہ قربان کی ہے، تمام نبیوں کو دین پر. ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز وقت ہے، اللہ کے پاس سب سے قیمتی چیز ہے دین ہے. ہم وقت نکال کر دین سیکھیں گے. اگر ہم وقت بھی نہ نکالیں اور کہیں دین بھی سیکھ جائیں، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت، الفت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت دعا کریں.